بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ تھی۔ جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ لڑیں، بلکہ ان کو یہی حکم تھا کہ اپنے دین پر قائم رہیں اور صبر کریں۔ بعد ہجرت جب کتابی وغیر کتابی کفار نے بہت پریشان کیا اور مسلمانوں کی زندگی دوبر ہو گئی، تب انہیں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی۔ یعنی ہجرت سے پہلے بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، کوئی مارے تب بھی کہا گیا تھا صبر کرو، لیکن ہجرت کے بعد جبکہ کفار نے بہت ستایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دے دی کہ جو تمہیں ستائے تم اس کو مار سکتے ہو۔ بدلہ لینے کی اجازت دی گئی کہ جو تم پر ظلم کرے اور لڑے تم بھی اس سے بدلہ لو۔ اس پر بھی مخالفین ظلم و ستم سے باز نہ آئے، لیکن پھر بھی جو ہے کفار تھے وہ مسلمانوں کو ستاتے ہی رہے، جہاں موقع ملتا وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، یہ کام جاری رہا، اور ایمان والوں کو ہر جگہ اور ہر طرح ستانا شروع کیا۔ تب انہیں جہاد کی عام اجازت دی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ابھی تک تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت تھی، لیکن یہ اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں، تمہیں ستائے پڑے ہیں، تو جاؤ تمہیں عام اجازت ہے، اب تم بھی کفار کو مار سکتے ہو۔ یہ آیت عام اجازت بلکہ فرضیت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دے دیا کہ تمہارے اوپر اب جہاد فرض ہے۔ قرآن کریم میں عموماً کفار سے جنگ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں بھی حربی کفار سے ہی جنگ مراد۔ امام حسین کی یزید سے جنگ ایسی تھی جیسے محافظ ملک کی ڈاکوؤں سے جنگ، کہ یزید دین کا چور اور ڈاکو تھا اور حضرت امام حسین دین کے محافظ تھے۔ وہاں پر جو ہے معاملہ یہ والا تھا۔ جہاد فرض ہے جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں۔ جہاد جو ہے یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی جہاد بھی فرض ہے، لیکن اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو مسلمان کے اوپر جہاد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، بلکہ بعض موقع پر جہاد کرنا جو ہے یہ اس کی فرضیت نماز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بعض موقع پر ایسا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام کی نمازیں تک قضا ہو گئی جنگ میں رہنے کی وجہ سے، جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کسی ملک پر کفار چڑھائی کریں تو وہاں کے مسلمانوں پر فرض عین ہے، تو تمام ملک کے ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہو جائے گا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہتھیار لے کر نکل پڑے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ مقابلے سے عاجز ہوں تو ان سے قریبی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر اس ملک کے مسلمان عاجز ہیں، کمزور ہیں، نہیں کر پائیں گے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ لڑنے کی طاقت ہے، تو جو قریب کا ملک ہے اس کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ اپنے مسلمان ملک کی مدد کرے۔ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ مدد کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائے۔ ورنہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی نے نہ کیا تو سب گنہگار اور بعض نے کر لیا تو سب بری، جیسے کہ نماز جنازہ یا جواب سلام۔ مجاہد کی مدد کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔
اگر اس کی ضرورت ہو، یعنی جو جہاد کر رہا ہے اس کی مدد کر لیا، یہ بھی فرض کفایہ ہے، اگر اسے ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرما دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ یعنی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جس میں لڑنا گناہ تھا، تو اس کے بارے میں سوال کیا کافروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرما دو کہ اس میں لڑنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لڑنا تو گناہ ہے ان مہینوں میں، اصل میں واقعہ بھی آگے آئے گا، کچھ مسلمان ان مہینوں میں لڑ لیے تھے، تو کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا اس مہینے میں تو لڑنا گناہ ہے، تمہارے نبی بھی کہتے ہیں اور تم اسی مہینے میں لڑائی لڑی، صحابہ اکرام نے لڑی تھی، تو وہ واقعہ پورا آگے آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صحابہ اکرام نے جو لڑائی لڑی تھی تو فرمایا کہ اس مہینے میں لڑنا گناہ تو ہے، لیکن کسی کو اللہ کی راہ سے روک دینا، ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کو کہتے ہوئے کہ تم بھی تو اس سے بڑا گناہ تو تم کر رہے ہو، تم صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہو، پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھو تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد و قتل اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، یعنی فساد پھیلانا یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس مہینے میں جنگ کی اور قتل کیا اور تم نے فساد پھیلایا، تو فساد کرنا یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ پتہ چلا فسادی آدمی جو ہے وہ قاتل سے بھی برا ہے، جو قتل کرنے والے سے زیادہ برا فسادی آدمی ہے۔ قتل کرنے والا ایک کو قتل کرتا ہے، لیکن فساد پھیلانے والا پورا محلہ برباد کر دیتا ہے، فساد پھیلا کے گھر گھر میں تفرقہ، گھر گھر میں لڑائی، تو وہ فسادی آدمی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساد جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو فساد آدمی جو پھیلائے وہ سوچے کہ ہم جو آپس میں لڑانے کا کام کرتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے فساد پھیلانا، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے۔ اب شان نزول سنیے اس آیت کا۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو 8 مہاجرین کا سردار بنا کر کفار کی خبر لینے بھیجا اور انہیں ایک فرمان نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اسے ابھی نہ پڑھو، 2 دن کا راستہ طے کر کے کھول کر پڑھنا۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ جب 2 دن کے بعد فرمان نامہ کھولا تو اس میں لکھا پایا کہ تم بطن نخلہ پہنچ کر قریش کے قافلے کی خبر لو۔ 2 دن بعد انہوں نے جب کھولا سرکار کا فرمان تو اس میں لکھا تھا بطن نخلہ پہنچ کر کفار کے قافلے کی خبر لو اور اپنے ساتھ جانے پر کسی کو مجبور نہ کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ اور لوگ گئے ہیں انہیں زبردستی مت لے جانا، اگر وہ جانا چاہیں تو ساتھ لے کر جانا، نہیں جانا چاہیں تو اکیلے ہی چلے جانا، جو چاہے جائے جو چاہے نہ جائے۔ حضرت عبداللہ نے یہ فرمان اپنے 8 ساتھیوں کو سنایا، وہ سب آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ جب قضا منزل میں پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان کا اونٹ گم گیا، جس کی تلاش میں یہ دونوں یہاں ہی رہ گئے۔ باقی 6
عکاش اور ابو حذیفہ، سہیل، عامر، واقد، خالد ابن بکیر، یہ 6 لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہو کر بطن نخلہ میں پہنچے، جو مکہ مکرمہ اور طائف کی درمیانی منزل ہے۔ یہ جمادی الآخر کی آخر تاریخیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد قریش کا ایک قافلہ طائف سے تجارتی سامان لیے ہوئے یہاں سے گزرا، جس میں عمرو ابن حضرمی اور حکم ابن کیسان اور نوفل ابن عبداللہ تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آج جمادی الآخر کی آخری تاریخ ہے، 29 تاریخ تھی، اگر ابھی ان پر حملہ نہ کیا گیا تو آج شام کو رجب کا چاند ہو جائے گا، جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ رجب میں جنگ کرنا ماہ حرام کے ابھی ذکر آیا تھا، تو رجب میں جنگ کرنا حرام ہے۔ کہا آج 29 تاریخ ہے، آج موقع ہے، ان کفار سے اگر جنگ کرو تو ابھی کر لو، ورنہ چاند دکھتے ہی پھر جنگ ہم نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی قریشی قافلے پر حملہ کر کے عمرو ابن حضرمی کو تو قتل کر دیا، اور 2 کو گرفتار کر کے اور مال غنیمت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خدا کی شان کہ اس حملے کے دن رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ 29 سمجھے ہوئے تھے، لیکن جو ہے چاند جو ہے ہو چکا تھا، اور وہ پہلی تاریخ تھی، رجب کی پہلی تاریخ تھی، چاند 29 کا ہو چکا تھا، مگر انہیں پتہ نہ لگا، اور اس دن کو 30ویں جمادی الآخر سمجھے۔ اس پر کفار عرب نے شور مچا دیا، تو پتہ چلا یہ حملہ بھی دھوکے سے کرا تھا۔ اگر وہ رجب کا مہینہ سمجھتے تو کبھی حملہ نہیں کرتے، لیکن وہ 29 تاریخ سمجھ کر کہ ابھی 30 لگی ہے تو حملہ کر دیا، شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے ماہ حرام کی بھی عظمت نہ کی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضور علیہ السلام کو بھی ملی، تو آپ نے عبداللہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو کفار کی خبر لانے بھیجا تھا، نہ کہ جنگ کرنے، تم نے جنگ کیوں کی؟ حضرت عبداللہ سخت پریشان ہو گئے۔ کیا جواب دیتے کہ واقعی بھیجا تو خبر ہی لینے تھا، اور ہم نے جنگ کر لی؟ خاموش ہو گئے حضرت عبداللہ اور بہت پریشان ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے نہ تو یہ مال غنیمت قبول فرمایا اور نہ ان قیدیوں کے متعلق کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا، دھوکے سے ہو گیا۔ ہم اس دن کو جمادی الآخر کی آخری تاریخ 29 تاریخ سمجھے ہوئے تھے، ہمیں چاند کا پتہ نہ لگا۔ اس واقعے پر یہ آیت کریمہ اتری، جس میں عبداللہ کی تائید اور کفار مکہ کی سخت تردید کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار کے اور صحابہ اکرام کی تائید فرمائی کہ نہیں، یہ لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور قیدیوں کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی، اور پہلی غنیمت اور پہلے قیدی، ان 2 قیدی میں سے حکم ابن کیسان تو مسلمان ہو گئے اور بیر معونہ میں شہید ہوئے، اور عثمان ابن عبداللہ اسلام نہ لایا۔ تو واقعہ پورا یہ ہوا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ فرما دو کہ اس زمانے میں جنگ کرنا بڑا ہی گناہ ہے، مگر اے معترضین، یعنی اے اعتراض کرنے والوں، تم لغزش کرنے والوں پر تو اعتراض کرتے ہو، اپنے جرموں کو نہیں دیکھتے، تم میں حسب ذیل عیوب ہیں، تم ہی نے لوگوں کو ایمان سے روکا۔ پہلے اپنے عیب دیکھو سرکار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صحابہ اکرام کے عیب گنا رہے ہو، پہلے اپنے عیب دیکھو۔ تم نے لوگوں کو ایمان سے روکا، تم ہی نے رب کا انکار کیا، تم ہی نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور عمرہ کرنے سے باز رکھا، تم ہی نے حرم میں رہنے والوں کو تنگ کر کے وہاں سے نکالا، تم ہی آئندہ ماہ حرام میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکو گے۔ کیا مکہ کی زمین حرم نہیں اور وہاں جرم کرنا گناہ نہیں؟ جس زمین پاک میں جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، وہاں اللہ والوں کو ستایا گیا۔ یہ کیسا سخت گناہ ہے، جہاں سے شکاری جانور کو بھی نکالنا حرام ہے، کیا وہاں کے حقدار باشندوں کو نکال دینا بے ایمانی نہیں ہے؟ یقیناً تمہارے یہ گناہ رب کے نزدیک قتل سے بھی بدتر ہیں۔
قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، کیونکہ یہ افعال فتنہ ہیں اور فتنہ قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بات اپنی جگہ طے ہے کہ فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کہ اس کے ذریعے عام خونریزی ہوتی ہے، کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو قتل ہوتا ہے۔ بولو، قتل تو مین وجہ جو ہے قتل کی وہ تو فتنہ ہی ہے، جب فتنہ ہی نہیں پھیلے گا تو لڑائیاں کیوں ہوں گی؟ تو یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ یقیناً تمہارے یہ گناہ رب کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اس کے ذریعے عام خونریزی ہوتی ہے، لہذا دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال لو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام بارگاہ الہی میں ایسے مقبول و محبوب ہیں کہ ان کے فعل پر اعتراض ہو تو رب تعالیٰ ان کی صفائی بیان فرماتا ہے۔ صحابہ کا مرتبہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کے اوپر اگر کوئی غلطی انہوں نے کر دی ہے تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان کی غلطیاں وہ جانے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو رب صفائی بیان فرما رہا ہے صحابہ کو۔ آج وہ لوگ سوچے جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ارے ان سے اگر کچھ خطا ہے اجتہادی ہوئی ہے، وہ بھی اجتہادی خطا جس میں ثواب ہے، تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ صفائی بیان فرماتا ہے کہ نہیں، وہ گناہگار نہیں ہیں، تم غلطی پر ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے اعمال، ان کی نیتوں پر اعتراض کرنا طریقہ کفار ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی صحابی کے کسی بھی فعل پر اعتراض کرے۔ ذرا سی چند اردو کی کتابیں پڑھ لی، اس میں واقعہ پڑھا، ارے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی لڑائی ہوئی، ارے تب تو حضرت امیر معاویہ نے بہت غلط کیا۔ یہ چند اردوؤں کی کتابیں پڑھ کر تم اتنے بڑے مفتی بن گئے کہ تم صحابہ اکرام کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا، یہ حق تمہیں کس نے دے دیا؟ لہٰذا جہاں حضرت علی کا اپنا مرتبہ ہے وہیں حضرت امیر معاویہ کا بھی اپنا مرتبہ ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان میں جو ہے توہین کریں۔ اگر ہم توہین کریں گے تو یاد رکھو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ جانو حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ کاتب وحی ہے۔ قرآن جو نازل ہوتا تھا تو حضرت امیر معاویہ ہی تھے جو اس کو لکھا کرتے تھے۔ کئی اور بھی صحابی تھے لیکن ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ ان کی صفائی بیان کرنا، تو صحابہ اکرام کے اعمال، ان کی نیتوں پر اعتراض کرنا یہ طریقہ کفار ہے، اور صحابہ اکرام کی صفائی بیان کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو جو صحابہ اکرام کی صفائی بیان کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی صفائی بیان کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے طریقے پر ہے۔ اہل سنت والجماعت سنت الہیہ پر عامل ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان صحابہ کے عیب کھول دیتا ہے، جیسے حضور کے دشمن ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب کھولے، ایسے ہی یہاں ان معترضین کے 4 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ماہ حرام میں ممانعت جنگ منسوخ ہو چکی ہے، اب ہر وقت کفار سے جنگ جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ بتا دیا، یہ جو رجب کے مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا یہ اب منسوخ ہو گیا، اب ہر وقت جو ہے کفار سے جنگ کرنا جائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا